بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر. آج 2 سوال ہم نے چنے، دونوں بالکل مختلف ہیں اور اپنی نوعیت کے انوکھے ہیں. زینت کا سوال یہ ہے کہ میں اپنے جوان کزن سے کس طرح دوری اختیار کروں اور کیسے اسے بتاؤں کہ ہمارا ایج ڈفرینس ہے اور اس کو امبیرسمنٹ بھی نہ ہو، اس کو شرمساری بھی نہ ہو. اس میں 2 چیزیں ہیں، دونوں کو ہم ابھی ہینڈل کرتے ہیں. زمان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے ہیئر آئل منگوایا تھا تو اس کے بہت اچھے نتائج ہیں. میں اس وقت کنفیوز ہوں کہ ہیئر سیرم منگواؤں کہ ہیئر آئل منگواؤں. اچھا، یہ ہے جی ان کا ناز حفظ کا ہیئر آئل. جو ہیئر سیرم ہے، ہیئر آئل میں کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے سر کی خشکی اور وہ سکری اس کو بھی دور کرتا ہے، سر میں جو ان کے خارش ہوتی ہے وہ بھی دور ہوتا ہے، اور جو آپ کے بالوں کو ایک چمک ہے اس سے وہ بھی آتی ہے. جو ہیئر سیرم ہے یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ یوزفل ہوتا ہے جن کے بال گر رہے ہوں، کم ہو رہے ہوں، کم ہو چکے ہوں. اس کا نام بھی ری گروتھ ہیئر سیرم ہے. سو اٹس اے ڈفرینس. دونوں منگوانا چاہیں دونوں منگوا لیجئے، الگ الگ منگوانا چاہیں الگ الگ منگوا لیجئے. اس سے خشکی سکری کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، ان کی چمک بھی واپس آ جاتی ہے، ان کے جو 2 منہ ہوتے ہیں وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں دونوں کے لیے یوزفل ہوتا ہے. اور فون نمبر ان کا نوٹ کر لیں، ناز حفظ کا 0341 6578 اوکے، تو یہ ان سے منگوا لیجیے گا. اچھا جی زینت بیٹا، بات یہ ہے کہ پہلے تو ہر لڑکی کو یہ جاننا چاہیے اور جانچنا چاہیے اور اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ اپنی کسی کزن کی وہ ماں نہیں ہے کہ جو مروت میں لحاظ کرے. یہی کزن آج آپ کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ سیریس ہے تو اپنی ماں باپ سے کہے، وہ آئیں گے رشتہ لیں گے. آپ کے ماں باپ انکار کر دیں گے کہ ایج ڈفرینس ہے تو آپ کے اوپر یہ مدعا نہیں آئے گا. اگر آپ خود ہینڈل کرنے کی کوشش کرو گے تو میرے بچے اٹ وڈ بی اے فیئر، یہ آپ کا اسکینڈل بنے گا. آج بن جائے، کل بن جائے، ایون آپ کی شادی کے بعد اگر اسی کزن نے، یعنی ایسے کچھ کزنوں کو مجھ تک کیسز پہنچے کہ انہوں نے دلہوں کو فون کر کے اپنی کوئی تصویریں بھی بھیجی ہیں کہ یہ میری کزن ہے، یہ مجھ سے سیٹ تھی، میرے ساتھ اس کا افیئر تھا، اب یہ کیسی بڑی نیک پروین بنی پھرتی ہے. آپ اس وقت سوائے رونے کے اور جھوٹ سچ بول کے صفائیاں دینے کے ایسے کسی گھٹیا اور مین، اس کو اردو میں کمینہ کہتے ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس وقت بہت امبیرسمنٹ ہوتی ہے. سو کبھی کسی میل کزن کو مروت میں بھی، محبت میں بھی اپنے قریب مت آنے دیں. یہ سب سے زیادہ، جیسے یہ دیور کا رشتہ نری آگ ہوتا ہے، آپ ذرا لفٹ کرائی تو سیدھے آپ کی عزت تک معاملہ آتا ہے اور ان کی مائیں آپ کو ساری دنیا کے سامنے بے عزت کر کے رکھ دیتی ہیں کہ تم اس کے ساتھ تمہارے تعلق ہیں. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے بے عزتی کرانے کے علاوہ. تو ایسے ہی میل کزنوں کا آپ کو اچھے لگیں تو انہیں سیدھا رستہ بتائیے کہ تھرو پراپر چینل آئے، وایا بٹھنڈا مت آئے. پراپر چینل میں ان کی ماں کو پسند نہیں ہے، اس کے باپ کو پسند نہیں ہے، تو یہ تو چاہے روز آپ کے پیر دھو دھو کے پیے، شادی نہیں ہو سکتی. تو پھر بدنامی آپ کی اس کی ماں بھی نکالے گی، اس کا باپ بھی نکالے گا. اوکے جی، یہ جناب فہمیدہ سر، میں ایک ٹیچر ہوں، جاب کرتے ہوئے گھر کا خرچ چلاتی ہوں، مگر میری ساس خوش نہیں ہے، وہ جاب کے خلاف اکثر بولتی ہے. میں شادی سے پہلے بھی جاب کر رہی تھی، میری پکی جاب ہے، اور اسی جاب کے ساتھ ہی انہوں نے میری رشتہ مانگا، لیا، شادی ہوئی. کیا کروں؟ اب ہولے ہولے انہوں نے میرے میاں کا دل بھی خراب کر دیا ہے، اور اگر میں جاب چھوڑ دوں تو کیسا ہے یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرے میاں مجھے کچھ خرچ کے لیے پیسے نہیں دیتے. گھر کی جو زیادہ ضرورتیں میری تنخواہ سے پوری ہوتی ہیں. بیٹا 2 باتیں ہیں اصولی طور پہ یاد رکھیے گا. جو آپ کی اسٹرینگتھ ہے اس کو کمزوری میں مت بدلنے دیجیے. نمبر 1، آپ کا مقام اور مرتبہ اللہ نے یہاں رکھا ہوا ہے. آپ نے ایم اے کیا ہوگا، ایم فل کیا ہوگا، تو یو آر ہیئر. اس کی تنخواہ ہے، اس کی عزت ہے، اس کی وقت ہے، اس کا وقار ہے.
چھوڑ دو. اب گھر آ کے تو اس لیول پہ نہیں, اس سے بھی نیچے جاؤ گے, زمین پہ ایک نوکرانی والے. جب عورتیں کہتی ہیں میں ہاؤس وائف ہوں, ان کے چہرے دیکھا کریں, ڈپریشن کے مارے ہوئے, دکھ سے بھرے ہوئے کہ میں بے وقت ہوں. اللہ نے اگر آپ کو پڑھایا لکھایا, کالج یونیورسٹی کا منہ دکھایا, تو میرے بچے اچار تھوڑی ڈالنا تھا ان کا. ویسے تو ساسیں آپ کا اچار ڈال کے مرتبہ میں بند کر کے رکھ دیں گی, کچھ نہیں کر سکو گے. تو ایسے میں اس پہ سٹینڈ لیجئے گا. اور اپنے میاں کو بھی بتائیے کہ آپ سوچئے آپ خود اللہ کی نعمت کی ناقدری کرو گے. میں آپ کا حق پورا نہیں کر رہی, مجھے بتائیے, میں دیندار ہوں. میں اماں کی خدمت نہیں کرتی, میں دیندار ہوں. لیکن اگر آپ نے مجھ سے مائی کا کام لینا ہے, میڈ کا کام لینا ہے, تو میں ویسے کر دیتی ہوں. یعنی میرا درجہ گرا کے, مجھے بے وقت کر کے آپ گھر میں جب رکھو گے تو آپ سوچیں میرے دل پہ کیا گزرے گی. میں اپنی ذمہ داریاں بطریق کے آسن نبھاتی ہوں, ناشتہ دے کے جاتی ہوں, آ کے کھانا بھی بناتی ہوں, صفائی بھی کرتی ہوں. اٹس اوکے. کل میرا پاس تھوڑے پیسے ہوں گے, میں اپنے خرچے پہ ایک مائی بھی رکھ لوں گی کام کرنے والی. لیکن یہ مت کیجیے گا کہ جو میری اسٹرینتھ آپ شادی سے پہلے دیکھ رہے تھے کہ پکی نوکری والی ہے, جاب کرتی ہے, تو ہماری محبت, ہماری الفت, ہماری جو باہم کمیونیکیشن ہے وہ کچے کانوں والے مرد جیسی مت کیجیے گا. آپ میرے لیے بہت عزیز ہو, پیارے ہو, محبوب ہو. اماں کا جو خیال ہے بسم اللہ انہیں رکھنے دیجیے, سن لیا کریں, سن کے مجھے مت بتائیں, سن کے اس کی نمائندگی مت کریں. ماں بہت سی چیزیں اپنے وقت میں تگڑی ہوتی ہیں, اب ان کا وقت اس طرح کا نہیں ہے. اب ہمیں اپنی زندگی کو, اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی کو سوچنا ہے. تو پلیز یہ بڑی آسانی سے اپنے میاں کو سمجھا سکتے ہیں. تو ہوپ فلی اٹ وڈ بی ڈن. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم. زندگی کسی سڑک کی طرح ہے, نہ تو سڑک سیدھی ہوتی ہے ہمیشہ, اور نہ ہی اس میں سے ہم سو جم سامنے باز آتے ہیں. معاملات ہوں, رشتے ہوں, تعلقات ہوں, ایکسپیکٹیشن ہوں, اتنی جگہوں پہ انسان کے دل کو دھچکا لگتا ہے اور دل دکھی ہو جاتا ہے. پر ہمارے آس پاس دکھوں کو چننے والا کوئی نہیں ہوتا, ہمیں حوصلہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا, کوئی رستہ دکھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. اور یہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا. جب وہ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں, مینٹورنگ کے لیے آتے ہیں, ہم پورا 1 گھنٹہ آپ کو سنتے ہیں, یہ آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں, پاکستان سے باہر, جہاں جہاں صبح 9 سے رات 9 تک 1-1 گھنٹے کے سلاٹس میں لیتا ہوں. اور اس میں صرف آپ کی باتیں سنتے نہیں ہیں, آپ کو بہترین حل بتاتے ہیں. یہ کاؤنسلنگ پیڈ ہوتی ہے. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ہی کے مطالبے پہ, آپ ہی کی خواہش پہ اور آپ ہی کی مرضی پہ ہم چھٹیوں کے دن بھی کاؤنسلنگ کے لیے آن رکھتے ہیں. سو عید کے دنوں میں بھی جب آپ اپنے گھروں میں اپنے اس مسائل والے گھر سے دور ہوں گے اپنی اماں ابا کے پاس, تو وہاں بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. 0300 946 8746 0332 746 8746. پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر, عید کی چھٹیوں میں ضرور رابطہ کیجیے گا تاکہ آپ کے دکھوں کو ہم محبت کی چمٹی سے ایسے کر کے اٹھا سکیں اور آپ کو راستہ بتا سکیں, تاکہ آپ کی زندگی کا سفر آسان, سہل, خوشگوار اور بہت اچھا ہو.